अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ पारस जहाँ से। आप सब ने रिमोट कंट्रोल तो देखा होगा। हमारे घरों में बिजली से चलने वाली अक्सर अशिया रिमोट कंट्रोल्ड हैं। फिर टीवी, एसी, म्यूजिक सिस्टम से लेकर अब लाइट्स और सीलिंग फैन भी रिमोट कंट्रोल्ड हो चुके हैं। बल्कि अब दुनिया गाड़ियों और जहाज रिमोट कंट्रोल करने की तरफ जा रही है। इसकी एक मिसाल तो ड्रोन्स हैं। कुछ जंगी ड्रोन्स हैं जो बगैर पायलट परवास करते हैं, और फिर ड्रोन कैमरे भी हैं जो अब टीवी प्रोडक्शन से लेके जो फैमिली इवेंट्स होते हैं उसका भी वो लाजमी हिस्सा हैं। लेकिन रिमोट कंट्रोल का ऐसा इस्तेमाल शायद ही आपने दुनिया में इससे पहले कभी देखा होगा जो पाकिस्तान में है। पाकिस्तान का पूरा निज़ाम ही रिमोट कंट्रोल्ड हो चुका है। पाकिस्तान की जमहूरियत रिमोट कंट्रोल्ड, पाकिस्तान के इलेक्शंस रिमोट कंट्रोल्ड, पाकिस्तान की अदलिया रिमोट कंट्रोल्ड, हमारे सियासतदान रिमोट कंट्रोल्ड, और अब तो मीडिया का एक बड़ा हिस्सा भी रिमोट कंट्रोल्ड हो चुका है। अच्छा, आप जो देख रहे हैं ना, ये सब अब रिमोट कंट्रोल्ड है। बल्कि अब तो सियासी मुजाहरे भी रिमोट कंट्रोल्ड हैं, जिनमें सियासी रहनुमा आवाम को एहतजाज की कॉल देकर खुद पतली गली से कहीं निकल जाते हैं और आवाम बेचारे मंजिल पर पहुंचकर उनकी सिर्फ राह ही तकते रह जाते हैं। और अब सियासी रहनुमाओं को आवाम में मकबूल दिखाने के लिए भी स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में कंट्रोल्ड इवेंट्स किए जा रहे हैं, जहां आवाम दीवानावार कैमरों के जो मुख्तलिफ एंगल्स हैं उसके साए में एक सूबे के सरबराह के लिए जज्बाती हो रही है। और ये मनाजिर इतने ज़बरदस्त होते हैं ना कि एक वक्त के लिए तो वाकई आंखों में आंसू आ जाते हैं। और खुशी भी होती है कि चलें इसी बहाने हमारे जो सियासी लोग हैं वो कम अज़ कम आवाम का रुख तो कर रहे हैं। पाकिस्तान का इलेक्शन तो पहले ही कंट्रोल था, लेकिन अब बाकायदा रिमोट के ज़रिए कंट्रोल होता है। पहले जाली वोट्स कास्ट किए जाते थे, लेकिन अब हमने इसमें मजीद तरक्की कर ली है। अब वोट तो असली कास्ट ही होता है, लेकिन जब वो फॉर्म 45 से निकल के फॉर्म 47 पर पहुंचता है तो वोट ही बदल जाता है। किसी को डाला हुआ आपका वोट किसी और को चला जाता है। और फिर इस रिमोट कंट्रोल्ड इलेक्शन के बाद जो जमहूरियत हमारे सामने आती है वो भी रिमोट कंट्रोल्ड ही होती है। जनाब, हम इस वक्त कंट्रोल्ड फ़िज़ा में ज़िंदा हैं, जहाँ पे पीका एक्ट नाफिज होने के बाद अब आज़ादी इजहार राय अपनी आखिरी सांसें ले रही है। मार्क ज़करबर्ग, स्टीव जॉब्स, जैक डॉर्सी, एलॉन मस्क और बिल गेट्स ने हमें इजहार राय के आलात तो फराहम कर दिए, लेकिन रिमोट कंट्रोल से जान नहीं छुड़ा सके। उनके बस की भी ये बात नहीं थी। लेकिन फिर भी शुक्र है कि रिमोट कंट्रोल भी अभी किसी हद तक कंट्रोल्ड है। ये सिर्फ मखसूस हालात में हरकत में आता है और हम अब भी बहुत सी बातें कर जाते हैं। अच्छा, अफसोस की बात यह है कि हम मुसलसल पीछे की तरफ सफ़र कर रहे हैं। मैं वैसे जब भी मुल्क से बाहर जाती हूँ ना, तो वहाँ कानून की हुक्मरानी देखकर आंखें खुल जाती हैं। बहुत दिल करता है कि पाकिस्तान में भी ऐसा ही निज़ाम हो। लेकिन जो ही पाकिस्तान में आते हैं तो लगता है कि ज़मीन रिवर्स मोड में गर्दिश करने लग गई है। इस पर मुझे वो फ़्लाइट्स याद आ जाती हैं जो एक टाइम ज़ोन से दूसरे टाइम ज़ोन में जाती हैं। यानी कि अगर कोई फ़्लाइट चीन से 1 जनवरी 2025 की रात कोई 2 बजे अमरीकी शहर लॉस एंजलिस के लिए उड़ी होगी, तो वो 12 घंटे का सफ़र करके 31 दिसंबर की रात 10:30 पर पहुंची होगी। पाकिस्तान भी एक ऐसी ही फ्लाइट की तरह बन चुका है जो मुसलसल पीछे का सफ़र कर रहा है, और यही हाल हमारे निज़ाम का है। लेकिन एक शख्स है जो इस रिमोट कंट्रोल निज़ाम को चैलेंज कर रहा है और जो अभी तक किसी के सामने झुकने से इनकारी है। उसको झुकाने के लिए रिमोट कंट्रोल में अब नई तब्दीलियां करने की कोशिशें इस वक्त जारी हैं। कभी अदलिया का रिमोट कंट्रोल इस्तेमाल होता है, कभी एग्जीक्यूटिव का, और कभी उसकी अपनी जमात के कुछ लोगों को रिमोट कंट्रोल के लिए अडियाला जेल भेजा जाता है कि भाई उसको मनाओ। लेकिन वो अजीब आदमी है कि अभी तक मानने से ही इनकारी है। अब आप इसको हठधर्मी कहें, उसकी बेवकूफ़ी कहें, गैर सियासी रवैया कहें, या फिर पॉपुलिस्ट अप्रोच कहें, लेकिन बहरहाल उसने सियासी मंजरनामे को इस वक्त बिल्कुल तब्दील करके रख दिया है। वैसे इससे पहले भी सियासी रहनुमाओं ने इस मुल्क में मुश्किलात तो बर्दाश्त की हैं, जेलें काटी हैं, फांसियाँ और जिलावतनियाँ भी बर्दाश्त की हैं, लेकिन भुट्टो साहब के अलावा बाकी सब इस रिमोट कंट्रोल के आगे ज़्यादा देर ठहर नहीं सके हैं। किसी के प्लेटलेट्स गिर गए और किसी को फौरी बैरून मुल्क सर्जरी की ज़रूरत आन पड़ी। कोई बैरून मुल्क ना जा सका तो उसको जेल से ही हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, और फिर उन्होंने हॉस्पिटल के VIP रूम में 2 साल जेल काटी। लेकिन इस मर्तबा निज़ाम का पाला इमरान खान से पड़ गया है, जो बीमार नहीं हो रहा, जिसको 1.5 साल में एक मर्तबा भी इलाज की गर्ज से जेल से बाहर निकलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है। और यही वजह है कि वो इस वक्त मुल्क का
مقبول ترین لیڈر بن چکا ہے اور ریموٹ کنٹرول کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس کی یہ جو جناتی مقبولیت ہے اس کا کیسے مقابلہ کیا جائے۔ اچھا، اب پیکا جیسے جو قوانین ہیں وہ بھی لائے جا چکے ہیں، لوگوں کو فیک نیوز کے نام پہ خوب ڈرایا بھی جا رہا ہے، اور اب تو لابنگ کا مقابلہ کرنے کے لیے بیرون ملک لابنگ بھی شروع کر دی گئی ہے، جس میں گورنمنٹ کو تھوڑی بہت تو کامیابی جو ہے وہ ملی ہے، لیکن پھر بھی عمران خان کی مقبولیت اسی طرح سے قائم ہے۔ اچھا، پھر سائفر کیس، توشہ خانہ کیس، عدت کیس کے بعد اب 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بھی سزا دے کر دیکھ لیا ہے، لیکن وہ ابھی تک ریموٹ کنٹرول کے کنٹرول میں نہیں آیا ہے، اور مسئلہ وہی ہے جو 2 سال سے چل رہا ہے کہ وہ 9 مئی کے واقعات کی ذمہ داری قبول کر کے معافی مانگ لے تو پھر معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، لیکن عمران خان بھی تو اس وقت ایک مشکل میں ہیں کہ انہوں نے 2 سال پہلے جو بیانیہ بنا لیا تھا، اگر وہ اس سے پلٹتے ہیں تو پھر مقبولیت جاتی ہے، اور اگر خان صاحب اس سے نہیں پلٹتے تو ان پر جو اس وقت مشکل وقت ہے وہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ 2 دن پہلے تحریک انصاف نے ابھی 8 فروری کو احتجاج کا اعلان کیا تھا، لیکن پھر ان کو احتجاج کی اجازت نہیں دی گئی۔ چلے، اس مرتبہ تو قذافی اسٹیڈیم میں ایک انٹرنیشنل میچ تھا، لیکن ان کو تو ویسے بھی پنجاب میں اور سندھ میں احتجاج کی اجازت نہیں ملتی ہے، اور جو ہی پاکستان تحریک انصاف احتجاج کا اعلان کرتی ہے تو پولیس، آپ نے دیکھا نا کہ یوں حرکت میں آتی ہے جیسے کہ وہ اسی انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ کب پاکستان تحریک انصاف احتجاج کرے اور کب وہ کریک ڈاؤن کریں گے، اور اس مرتبہ بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے۔ اچھا، دوسری طرف ان کے احتجاج کی کالز بھی عملاً کامیاب نہیں ہو رہی ہیں۔ 2024 کے الیکشنز کو اب پورا 1 سال مکمل ہو گیا ہے۔ 2 دن پہلے تحریک انصاف نے یوم سیاہ منایا، خیبر پختونخوا میں انہوں نے ایک متاثر کن شو تو کر لیا ہے، لیکن جو باقی پورا ملک ہے وہاں انہیں احتجاج کی اجازت نہیں مل سکی۔ تو اب تحریک انصاف کے رہنماؤں کو بھی تو ذرا سوچنا ہوگا نا کہ یہ مر جاؤ، مار دو، گولی کھائیں گے، لاشیں اور جنازے پڑھنے جیسے جو نعرے ہیں، اس سے بھائی خان صاحب کو فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے؟ آپ عمران خان کو خوش کرنے کے چکر میں نا یہ بیانات تو آپ دے دیتے ہیں، لیکن ریاست کو کریک ڈاؤن کا موقع مل جاتا ہے، آپ کا ورکر جیل میں جاتا ہے اور عمران خان کی جیل مزید لمبی ہو جاتی ہے۔ تو آپ بھی ان چیزوں سے باہر نکلیں اور عمران خان کے لیے بھی باہر نکلنے کے جو راستے ہیں وہ پیدا کریں، ان کو جیل سے باہر آنے دیں، جو احتجاجی اسٹریٹجی ہے وہ خان صاحب خود ہی بنا لیں گے۔ اچھا، دوسری طرف حکومت نے یوم تعمیر و ترقی منایا۔ اب 1 سال میں کتنی تعمیر و ترقی ہوئی ہے یہ آپ سے بہتر کون جانتا ہے، لیکن کچھ معاشی اشاریے بہتر تو ضرور ہوئے ہیں، جیسے اسٹاک ایکسچینج جو ہے اس نے 1 لاکھ پوائنٹس کراس کیے، مہنگائی کے بڑھنے کی جو رفتار ہے وہ صرف اعداد و شمار کی حد تک اس میں کمی ہوئی ہے، ہاں شرح سود میں بھی کمی ہوئی، اور فچ نے بھی معاشی اعداد و شمار میں بہتری کا اعتراف کیا ہے، لیکن دیکھیں یہ بھی حقیقت ہے کہ اس کے فوائد، اثرات اور ثمرات جو ہے وہ عام آدمی تک نہیں پہنچ سکے ہیں، اور آزادی اظہار رائے کا تو خاتمہ ہونے کا یہاں پورا بندوبست کیا جا رہا ہے۔ تو بھئی فی الحال تو ریموٹ کنٹرول مکمل کامیاب نظر آتا ہے، لیکن پاکستان میں ریموٹ کنٹرول کو ایک چیز شکست دے سکتی ہے، اور وہ ہے ہواؤں کا رخ۔ پاکستان میں ہواؤں کا رخ اس طرح بدلتا ہے کہ ریموٹ کنٹرول بھی حیران اور پریشان رہ جاتا ہے۔ راتوں رات نااہلیاں اور جو مقدمات ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، کرپشن کے جو الزامات ہیں ان میں سزا یافتہ پاک صاف ہو کر پھر وہ دوبارہ اقتدار میں آ جاتے ہیں، اور نظام ان کے لیے جھک جاتا ہے۔ گزشتہ 50 سال سے بھٹو کا جو سایہ ہے وہ سیاست پر چھایا ہوا ہے، اور گزشتہ یہ 30 سال سے میاں محمد نواز شریف کا توتی بولا کرتا تھا، اور اب کس کو پتا ہے کہ مستقبل میں یہی نظام دوبارہ عمران خان کو اقتدار میں لے آئے۔ 50 سال پہلے کس کو پتا تھا کہ بھٹو کی پھانسی کو عدالتی قتل قرار دے کر 50 سال بعد اسی سپریم کورٹ میں مقدمہ دوبارہ سنا جائے گا، اور کسی کو کیا پتا کہ آنے والے کل میں عمران خان کو سیاست سے باہر کرنے کا فیصلہ بھی صرف یہ کہہ کر ریورس ہو جائے کہ بھائی ہم سے غلطی ہو گئی تھی اور ہم اس پہ معذرت چاہتے ہیں۔ اچھا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت بہت دیر ہو چکی ہے، اور ملک ہمارا مسلسل پیچھے کی طرف جا رہا ہے۔ جہاں ملک جا رہا ہوتا ہے دنیا اس سے 50 سال آگے ہوتی ہے، اور اس وقت تو دنیا میں جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے بھئی اس کا مقابلہ چل رہا ہے۔ ابھی تک دنیا میں AI میں امریکہ اور یورپ کی اجارہ داری تھی۔ چیٹ GPT، جیمنائی جیسی ایپس نے انٹرنیٹ اور ٹیکنالوجی کی دنیا کو بالکل ہی بدل کر رکھ دیا تھا، اور اسی طرح کے حالات دکھائی دے رہے تھے جیسے ہم نے وہ ٹرمینیٹر جیسی مشہور ہالی ووڈ فلموں میں دیکھے تھے، لیکن پھر اچانک چین نے ٹیکنالوجی کی دنیا میں ایک بوم بلکہ
ایٹم بم پھوڑ دیا اور ڈیپ سیک کے نام سے اپنی اے آئی ایپ لانچ کر کے دنیا میں ایک بچھال پیدا کر دیا۔ یہ ایپ صرف 2 ہفتے کے اندر امریکہ سمیت پوری دنیا میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی ایپ بن گئی ہے، اور صرف امریکہ کی جو ٹیک انڈسٹری ہے اس کو 1 ٹریلین یعنی کہ 1000 ارب ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے، جو کہ پاکستان کا جو مجموعی قرضہ ہے نا اس سے 7 گنا زیادہ بڑا نقصان ہے۔ اچھا، اب اس ایپ کی مقبولیت نے امریکہ اور یورپ میں سرمایہ کاروں کی نیندیں اڑا دی ہیں اس وقت، یہاں تک کہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی چین کی اس ایپ کے مداح بن گئے ہیں اور اپنی جو ٹیک کمپنیز ہیں نا ان کو وارن کر رہے ہیں کہ بھئی تیاری پکڑ لو ورنہ چین ہم سے آگے نکل جائے گا۔ تو جناب دنیا تو اس قسم کے مقابلے کر رہی ہے، اس قسم کے مقابلوں پر چل رہی ہے، اور ہمارے یہاں مقابلہ ہے کہ ریموٹ کنٹرولڈ سیاستدان کون بنتا ہے اور عدلیہ اور میڈیا کو ریموٹ کنٹرول کے ذریعے کیسے کنٹرول کرنا ہے۔ کیا اب بھی ویسے کوئی حیرانگی والی بات ہے کہ پاکستان مسلسل پیچھے کیوں جا رہا ہے؟ کیوں پاکستان میں کوئی سرمایہ کاری کرنے کو تیار نہیں ہے؟ ویسے کیوں ابھی تک ہماری خوشی کی بڑی وجہ صرف یہ ہے کہ جی مہنگائی میں اتنے فیصد کمی ہو گئی ہے، سود میں اتنے فیصد کمی ہو گئی ہے، یا فلاں سڑک یا پل جو ہے وہ اس کا افتتاح ہو گیا ہے، اور ہمارے جو کرکٹ سٹیڈیمز ہیں وہ بھئی چیمپئنز ٹرافی سے پہلے ہی مکمل ہو گئے ہیں۔ یہ تب تک سب چلتا رہے گا جب تک ریموٹ کنٹرول نظام چلتا رہے گا، اور اس نظام میں آخری رکاوٹ عمران خان ہے۔ باقی تو لگتا ہے کہ سب اس ریموٹ کنٹرول نظام کا اب حصہ ہی بن چکے ہیں، اور میں آپ کو مسلسل یہ خبر دے رہی ہوں کہ عمران خان کے نظام کو کنٹرول کرنے والوں سے مذاکرات جاری ہیں، جی اب بھی جاری ہیں، اور اب میری اطلاع کے مطابق وہ مذاکرات اہم مرحلے میں پہنچ چکے ہیں، اور وہ جو مرحلہ ہے نا وہ دونوں اطراف کی فیس سیونگ ہے، کیونکہ بہرحال اسٹیبلشمنٹ بھی اس ملک کی ضرورت ہے اور فوج ہمارے دفاع کی ضامن ہے۔ تو امید ہے کہ یہ اہم مرحلہ جلد ہی آخری مرحلے میں پہنچے گا اور کوئی نہ کوئی اس کا اچھا بہتر حل ضرور نکلے گا۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان سے جلد اس بحران کا خاتمہ ہو اور پاکستان کا جو یہ نازک دور ہے نا یہ ختم ہو۔ اس نازک دور نے پاکستان کو نہ صرف اندرونی اور بیرونی خطرات سے دوچار کیا ہے، بلکہ اس نازک دور نے عام آدمی کی زندگی بھی اجیرن کر رکھی ہے۔ تو جب تک پاکستان اس نازک دور سے گزرتا رہے گا، دنیا آگے کا سفر کرتی رہے گی اور پاکستان پیچھے کا سفر کرتا رہے گا۔ تو اللہ کرے کہ پاکستان اپنا آگے کا سفر جلد شروع کرے۔ اگلے ولاگ تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔